ایک حدیث پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں میت کو پہنچتی ہیں. میت کو نمبر 1 اس کی صالح اولاد جو وہ چھوڑ کے گیا، وہ اگر کوئی دعا کرے اپنی ماں باپ کے لیے تو وہ اس کو کیا ہوتی ہے؟ پہنچتی. کوئی مسجد بنائی تو وہ بھی ثواب پہنچے گا، یا کوئی کنواں کھود دیا اس نے، اس کا بھی ثواب. اچھا جی ہم پہلی چیز لے لیتے ہیں، نیک اولاد تھی، وہ اگر ماں باپ کے لیے کیا کرے جی تو وہ باقی قرآن پڑھا ہوا نہیں پہنچتا. کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن ختم کرائیے، یاسین پڑھیے تو میتوں بخشیے تو پہنچ دی ایویں ہی ہے. ختم قرآن نہیں پہنچتا، میلاد نہیں پہنچتا کوئی. ہاں نیک اولاد اگر دعا کرے تو اچھا جی دعا میں کہتے قرآن جو ہے نا، یہ چاہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تم 3 بار، یہ بھی نہیں پہنچتی. میں یہ سوال کرتا ہوں، وہ جو نیک اولاد دعا کرے گی اس میں گرنتھ پڑھے گی، اس میں انجیل پڑھے گی؟ بھائی نیک میں آپ سارے نیک ہیں، آپ کو اپنے ماں باپ کی دعا کریں گے ہم ابھی. تو یہ جو دعا کریں گے، اس دعا میں ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے قرآن کے اندر جو آیات ہیں وہی پڑھیں گے نا. نیک اولاد دعا کرے تو دعا میت کو، بولیے میت کو، تو اس دعا میں کیا انجیل پڑھیں یا گرنتھ پڑھیں یا مالا گیتا پڑھیں؟ او بھائی اس دعا میں کرنا کیا ہم نے؟ میرے لفظ تو اتنے قیمتی نہیں ہے، میرے لفظ اتنے قیمتی. ادھر آ جاؤ، قرآن پڑھیں گے. ادھر آ جائیں، تشریف لائیں، آ جائیں ادھر ہو جو کہ میرے لفظ جو ہے میں دعا کر رہا ہوں مثال کے طور پر، اللہ یہ کر دے، اللہ اس طرح کر دے، میں کرتا ہوں، میری زبان ہے. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ وہ وظیفہ، وہ لفظ جو نبی کریم نے مجھے آئے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں. اور ان تمام میں سے 2 قیمتی کلام ہے، یا وہ قرآن ہے یا حدیث ہے. کلام نبی کے زبان ایک ہے، کلام 2 ہے. زبان ایک ہے، حدیث بھی وہیں سے نکل رہی ہے، وہی زبان حدیث صادر ہو رہی ہے، وہی زبان قرآن بھی وہی ہے. اب اس میں تفریق آپ کیسے کریں گے؟ حدیث بھی عربی میں ہے، قرآن بھی، تو تفریق کیسے کرو گے بھائی؟ تفریق مصطفیٰ نے کر دی. ایمانداری کا کمال دیکھے، وہ عربی کے الفاظ جو اپنے تھے فرمایا یہ میری حدیث ہے، اور جو الفاظ وحی کے ذریعے قرآن کی صورت میں اترے فرمایا یہ 30 پارے ہیں. دونوں میں خلط ملط نہیں ہے، دونوں میں مکسنگ نہیں ہے کہ ادھر حدیث اس میں مل گئی اور دیکھا جائے تو قرآن بھی تو مصطفیٰ کی حدیث ہے، لیکن مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے. اور یہ 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 6666 آیتیں ہیں. یہ لمیٹڈ ہے، اور یہ میری حدیث ہے. تو معلوم ہوا کہ جب بھی آپ نے اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، مسجد بنا دی ثواب پہنچ گیا. اب ایک بندے کے پاس مسجد بنانے کی توفیق نہیں ہے جی، بھٹ صاحب وہ کہندا یار میں ایک دودھ دا کپ جڑا نا اتنے دعا کر کے نا کسی درویش نو پلا دینا. ایک بندہ کہنا میرے سنگی آ جان 10 15 20، میں سارے سنگیاں دا روزہ افطار کروانا، میرے کو توفیق اتنی کہ مسجد بنانے دی توفیق میرے کو، میرے پاس مسجد بنانے کی توفیق. میں اپنے 2 4 10 ساتھیوں کو، غریب کو، امیر کو اکٹھا کر کے افطاری کروا دیتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ وہ بندہ جو کسی کا روزہ کھلواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزے دار کا، اور اس کا ثواب کٹنگ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ معمولی نہ سمجھو. تو یہ تمام چیزیں ہمارے بزرگوں کو پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ یہ تمام دعائیں جو ہم کرتے ہیں وہ ساری نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتی ہیں، اور نبی علیہ السلام ان دعاؤں کو قبول فرما کے اپنے سائن کر کے دیکھیں
یہ ایک پروٹوکول سسٹم ہے. آفس میں آپ جاتے ہیں، ریڈر جو ہے نا، ریڈر کو آپ درخواست دیتے ہیں، ریڈر اپنی اس کو پیش کرتا ہے کس کے پاس؟ جج صاحب کے پاس. جج صاحب سائن کرتے ہیں، مور کون لگاتا ہے؟ ریڈر. تو یہ آج کی جو محفل ہے اس میں یہی سمجھیں کہ ایک تو یہ کہ اپنے کاروبار بھی کریں، آپ اپنے معاملات بھی کریں. ایک تو سود سے بچیں. نمبر 2، محنت کریں لیکن محنت کا اجر اللہ پہ چھوڑیں. ٹھیک ہے؟ کوئی کام اگر نہیں ہو رہا تو منتظر رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں. یا یہ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے اس کام میں دیر ہو رہی ہے تو میرے لیے کوئی بہتری ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم پہ، سب پہ کرم فرمائے. اور انشاءاللہ یہ ہماری 15 روزہ محفل ہوتی ہے ہر مہینے میں 2 دفعہ. ٹھیک ہے؟ چلو بھائی رکھو، آگے رکھو، رکھو. یہ کھجوریں بھی